مجھے بڑا کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ بعض لوگ غریب ٹھیلے والے سے ضد کرتے ہیں، 5-5 روپے اور 10-10 روپے کے لیے لڑتے ہیں، کم کرا کے سودا لیتے ہیں. ان کی عادت ہے. اگر وہ صحیح دام بھی بتا رہا ہے تو بھی یہ کم کرانا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے ہیں. مثلا وہ کہے کہ 50 روپے کلو ہے تو وہ لازمی 45 روپے یا 40 روپے کا لیں گے تاکہ انہیں دلی سکون ہو کہ ہم نے جو ہے پیسے کم کرا کے لیے. حالانکہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کسی غریب شخص سے کوئی مال خریدتے تو جو وہ قیمت کہتا اس قیمت پر خرید لیتے، اور بسا اوقات آپ مہنگا خرید لیتے تاکہ ایسے لوگوں کی مدد ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے اتنی بحث کر رہا تھا غریب ٹھیلے والے سے. آگے چلتا ہے ایک پیشہ ور گداگر ہے جس کا دن رات یہی کام ہے، اسی جگہ وہ کھڑے ہو کر پیسے مانگتا ہے. اس سے آپ 1000 روپے دیں تو اس کے پاس 1000 روپے کا بھی کھلا موجود ہے اور 5000 کا بھی کھلا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے. اور معلوم بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا منع ہے. آگے بڑھتا ہے اور 100 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، آفس جا رہا ہوں تو میں صدقہ دے دوں تاکہ بلائیں ٹل جائیں. تو صدقہ تو اس وقت بلاؤں کو ٹالے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور صحیح آدمی کو دیا جائے. تو بہتر یہ تھا کہ آپ اس غریب ٹھیلے والے کو ہی دے دیتے. وہ کیسے؟ آپ یہ کرتے، اس نے 50 روپے ریٹ رکھے تو آپ اس سے 50 میں خرید لیتے یا 60 روپے میں خرید لیتے. آپ کہتے 10 روپے اور اوپر لے لو. لیکن ایسے غریب لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کاروبار چھوڑیں اور بھیک مانگنے پر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. لوگ رات کو نکلتے ہیں، صدقے بانٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو 100 روپے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو 50 روپے بھیک مانگنے والے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیلے والے کو دیکھتے ہیں کہ اب بیچارہ مجبور ہو چکا ہے، اس کا یہ پھل اب خراب ہو جائے گا، تو 100 روپے کی چیز اس سے 40 روپے 30 روپے میں خرید کے بڑے فخر سے آ جاتے ہیں. حالانکہ ایسے غریب بیچنے والے جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی تو مدد کرنی چاہیے اور ان کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. جنہیں جان بوجھ کے قتل کر دیا جائے تو جو قاتل ہے اس سے خون کا بدلہ لیا جائے اور قصاص میں اسے قتل کیا جائے. یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. ہاں اگر مقتول کے ورثاء اس سے بدلہ لینا نہ چاہیں اور مال لینا چاہیں تو وہ دیت لے سکتے ہیں، اور ایسے ہی معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ انداز تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو دوسرے قبیلے والے کہتے کہ اس نے ہمارے آزاد کو قتل کیا ہے. جو قاتل ہے وہ تو غلام ہے اور جسے قتل کیا وہ آزاد ہے، تو ہم اس غلام کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اپنے آزاد بندے کے بدلے میں تمہارے قبیلے کے آزاد فرد کو قتل کریں گے. اور کبھی کہتے کہ یہ قتل کرنے والی تو عورت ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد کو اس نے قتل کیا ہے، تو ہم تمہارے قبیلے کی عورت کو قتل نہیں کریں گے جو قاتل ہے بلکہ مردوں کو قتل کریں گے. تو اس رسم کا خاتمہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تمام قبیلے اس مسئلے میں برابر ہیں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر آزاد قاتل ہے تو جو قاتل ہے اسے قتل کیا جائے. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر غلام قاتل ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر عورت قاتل ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا
اس کی جگہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، یہاں بھائی سے مراد مقتول کے ورثاء ہیں، یعنی مقتول کے ورثاء قاتل کو کچھ معاف کر دیں، مثلا قصاص کی جگہ وہ کہیں کہ ہمیں دیت دے دو، یا پھر اس دیت کی مقدار میں کچھ کمی کر دیں، بالکل معاف کر دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو قاتل کا بھائی کہا گیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، گو کے قاتل ہے، لیکن اسلامی اخوت باقی ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، تو اس کی جو حقوق ہیں وہ حقوق ملحوظ رکھنے چاہیے۔ فاتباع بالمعروف، تو بھلائی سے تقاضا ہو، واداء الیہ باحسان، اور اچھی طرح ادا کرنا ہو۔ یعنی اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو خون معاف کر دیں اور کہیں کہ ہمیں مال دے دو، مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے ساتھ تقاضا کریں، اور جو قاتل ہے اسے چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے یہ دیت ادا کر دے۔